اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ دروس تجوید کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تجوید کسے کہتے ہیں، اس کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، پھر حکم کیا ہے، کیسے اخذ کریں۔ اب اس سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ مخارج حروف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تعریف میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اعطاء کل حرف حقہ و مستحق، یعنی حق حروف اور مستحق حروف۔ اب اس میں حقہ اور مستحق میں دو چیزیں ہیں، مخارج حروف، حروف کے مخارج، اور اسی طرح صفات حروف۔ مشہور قول کے مطابق ٹوٹل مخارج کی تعداد 17 ہے، جو 5 اعضائے تکلم کا ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں یا اصول مخارج میں واقع ہیں، اور یہاں سے 28 حروف یا 29، بعض لوگوں کے پاس 28، بعض کے پاس 29۔ کیوں؟ یہ فرق اس لیے کہ جو لوگ حمزہ اور الف کو ایک شمار کرتے ہیں ان کے پاس کیا ہے، 28 حروف ہیں، اور جو الگ الگ شمار کرتے ہیں، حمزہ الگ اور الف کو الگ شمار کرتے ہیں، ان کے پاس 29 حروف ہیں۔ تقریباً حروف تہجی میں سے اکثر حروف جس طرح ہم اردو میں ادا کرتے ہیں وہی ہیں، مشترک مخرج ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح ہی ادا کریں، معنی تبدیل نہیں ہو جاتا۔ لیکن صرف 8 سے 10 حروف ایسے ہیں جن کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، اگر صحیح مخرج سے ادا نہ کرے تو معنی تبدیل ہو جائے۔ تو وہ 5 اعضائے تکلم یا اصول مخارج کون کون سے ہیں؟ جوف، جوف کسے کہتے ہیں؟ منہ کا جو خلا ہے، جو فضا، اسے جوف کہتے ہیں۔ اس کے بعد خیشوم، ناک کا بانسا، اسی طرح حلق، لسان اور شفتیں۔ ہم اس درس میں 3 چیزوں کو بیان کریں گے اور بہت ہی آسان ہے۔ پہلا اعضائے تکلم میں سے جوف، جوف منہ کا جو خالی فضا ہے اسے جوف کہتے ہیں۔ یہاں ایک ہی مخرج ہے اور وہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں وہ؟ حروف مدی۔ جوف سے حروف مدی، الف مدی، واو مدی، یا مدی۔ اور یہ مخرج اصلی نہیں ہے، فرضی ہے، شاید میں نے بتایا تھا پہلے، اصلی نہیں ہے، فرضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل مخرج نہیں ہے یہ، بلکہ حرکات کو جب ڈبل کرتے ہیں تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ مثلا زبر کو ڈبل کرتے ہیں تو الف ادا ہوتا ہے، اسی طرح پیش کو ڈبل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ واو ادا ہوتا ہے۔ یا کو ڈبل کرتے ہیں تو زیر کو ڈبل کرتے ہیں تو یا ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اصلی نہیں ہے بلکہ فرضی ہے۔ اسی طرح ہے خیشوم، ناک کا بانسا، یہ بھی اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حروف نہیں بلکہ میم اور نون کا غنہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ وہ آواز جو ناک سے آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ جیسے ان، ان، میم کے اوپر آئے اما، ٹھیک ہے، ناک سے جو آواز آتی ہے اسے غنہ کہتے ہیں۔ یہ بھی اصلی نہیں ہے بلکہ نون اور میم کا غنہ یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں شفتین، اعضائے تکلم میں سے یا اصول مخارج میں سے تیسرا کیا ہے؟ شفتین۔ شفا کہتے ہیں ہونٹ کو، ایک ہونٹ، شفتین 2 ہونٹ۔ تو یہاں اس اصول مخرج میں 2 مخرج ہیں، 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پہلا مخرج کیا ہے؟ فا، فا کا مخرج ہے۔ فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ثنایا علیا کہتے ہیں، جو 2 دانت سامنے ہیں ان کے سرے نچلے ہونٹ پہ رکھ کے پھونک مارتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ افلا، اف، اف، اف۔ کسی بھی حرف کو سیکھنے کے لیے اس حرف کو ساکن کریں گے جس حرف کو میں نے سیکھنا ہے، اور اس سے پہلے حمزے کو 3 حرکات کے ساتھ پڑھیں گے، جہاں اس حرف کی آواز ختم ہو جائے گی وہ اس کا مخرج ہے۔ مثلا اف، 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 یہ فا کا مخرج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اذ، 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 ٹھیک ہے۔ اخ، 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 جہاں پہ آواز ختم ہو جائے گی یہ اس کا مخرج اصلی ہے، یہ فا کا مخرج ہے۔ اف، افلا،
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا مخرج یہاں 3 حروف ہے. ٹھیک ہے. با، میم اور واو. بہت آسان ہے. با اور میم دونوں ہونٹوں کو آپس میں جب ملاتے ہیں تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. لیکن فرق علماء نے بیان کیا ہے کہ با جو ہونٹوں کی تری ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اب، اب، اب. میم ہونٹوں کی خشکی سے اما، اما. اور واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو جب کلوز کرتے ہیں، گول کرتے ہیں تو واو ادا ہوتا ہے. او، ایو. ٹھیک ہے. قولو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل على